اس جائزے میں خوشامدید۔ چلیے آج ایک بے حد دلچسپ اور تھوڑے پراسرار سفر پر نکلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں سری لنکا کے ان گھنے، اچھوتے اور پراسرار جنگلات کا، جہاں ہر قدم پر جونکوں کا خطرہ ہے اور جہاں سائنسی دریافت اور بقا کی ایک ہنگامی جنگ ایک ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ یہ جنگل اپنے اندر ایسی دنیا چھپائے ہوئے ہیں جس سے جدید سائنس اب تک مکمل طور پر ناواقف ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے چند محققین اس پوشیدہ دنیا کو دنیا کے سامنے لانے کی حیرت انگیز کوشش کر رہے ہیں۔ اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے: پہلے پوشیدہ جنگل، پھر مدومیت کے خلاف دوڑ، دریافت کے 6 مراحل، شکاریوں کا خطرہ، تحفظ کی قیمت، اور آخر میں دستاویزی ثبوت کیوں ضروری ہے۔ پہلا حصہ، سری لنکا کا پوشیدہ جنگل۔ 40 یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ دراصل یہ اس پورے اسرار کی حیرت انگیز وسعت کو واضح کرتا ہے۔ پچھلے صرف 5 سالوں کے دوران انہی جنگلات میں جانوروں کی 40 ایسی نئی اقسام دریافت ہوئی ہیں جو اس سے پہلے مکمل طور پر نامعلوم تھیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اس جنگل کا ہر درخت اور ہر پتھر اپنے پیچھے ایک انوکھی کہانی چھپائے ہوئے ہے۔ اس شاندار مشن کی قیادت بیئر نام کی ایک تنظیم کر رہی ہے۔ یہ حیاتیاتی تنوع کی تعلیم اور تحقیق کے لیے 2009 میں قائم کی گئی تھی۔ اس کی سربراہی صف اول کے ماہر حیاتیات ڈاکٹر رانیل نانا یکرا کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس مشن کو اس وقت بھی پورے عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ کووڈ کے بعد ان کی تنظیم کی فنڈنگ تقریباً مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ان دریافتوں کا دائرہ کار واقعی بہت وسیع ہے۔ اس ٹیم نے انتہائی نایاب مکڑیاں یعنی ٹیرنٹولاز، دنیا کے زہریلے ترین سانپ، بچھو، جل تھلیے اور یہاں تک کہ سمندری ممالیہ کو بھی دریافت اور دستاویزی شکل دی ہے۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ ماحولیاتی نظام ایسی زندگی کا ایک انمول خزانہ ہے جسے اب تک درج نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ، معدومیت کے خلاف دوڑ۔ یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر باقاعدہ سائنسی ریکارڈ موجود نہ ہو تو یہ جانور سائنس کی نظروں میں آئے بغیر ہی مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی جانور سائنسی ریکارڈ کے بغیر ناپید ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ ایک بے حد دردناک حقیقت۔ اور آخر ان جانوروں کو معدومیت کی طرف دھکیل کون رہا ہے؟ بے تحاشا جنگلات کا کٹاؤ، جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت، جنگلوں پر قبضہ اور نام نہاد ترقی۔ یہ سب کے سب عناصر روزانہ کی بنیاد پر ان نامعلوم جانوروں کی بقا کے لیے ایک سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تیسرا حصہ، دریافت کے 6 مراحل۔ روایتی سائنسی طریقوں اور ڈاکٹر رنیل کے اخلاقی نقطہ نظر کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور واضح فرق ہے۔ عام طور پر سائنسدان تحقیق کے لیے جانوروں کو فوراً مار کر لیبارٹری میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر رنیل انہیں زندہ پکڑتے ہیں اور انہیں محفوظ کرنے سے پہلے ان کی قدرتی موت کا نہایت صبر سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مختلف اور رحم دلانہ انداز ہے۔ کسی بھی نئی نو یعنی سپیشیز کو درج کرنے کے یہ 6 اہم ترین مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے گھنے جنگلوں میں کھوج، پھر احتیاط سے نمونے جمع کرنا، اس کے بعد ان کی ظاہری ساخت کا باریک بینی سے معائنہ، پھر دنیا بھر کے میوزیمز میں جا کر پرانی اقسام سے تقابلی جائزہ، پھر مولیکولر تجزیہ یا ڈی این اے کی باری آتی ہے، اور آخر میں اعلیٰ معیار کے سائنسی جرائد میں اشاعت اور انہیں ایک باقاعدہ نام دینے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ نام رکھنے کے حوالے سے ٹیکسونومی کا سنہرا اصول کتنا مسحور کن ہے۔ کوئی بھی سائنسدان نئی دریافت شدہ نوع کا نام اپنے نام پر نہیں رکھ سکتا، البتہ وہ کسی ایسے شخص کے اعزاز میں وہ نام رکھ سکتا ہے جس نے اس دریافت میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں دریافت ہونے والی ایک ٹیرنٹولا بکڑی کا نام مالی معاملت کے اعتراف میں پورسیلتھیریا راٹھی رکھا جا رہا ہے۔ چوتھا حصہ، شکاریوں کا خطرہ۔ 2019 کا ایک انتہائی دردناک واقعہ ہماری توجہ کا مرکز ہے، جہاں غیر قانونی شکاریوں نے نئی دریافت ہونے والی مکڑیوں کے بلوں کو مکمل طور پر کھود ڈالا تاکہ انہیں غیر قانونی طور پر پالتو جانوروں کی مارکیٹ میں بیچ سکیں۔ انسانی رویے کا یہ سنگین پہلو ثابت کرتا ہے کہ کچھ لوگ محض چند سکوں کے لیے یا صرف دکھاوے کے لیے ان بے زبان جانوروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان جنگلات اور دریافتوں کے درست مقام کو ہمیشہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ پانچواں حصہ، تحفظ کی قیمت۔
یہ بھاری اخراجات اس بات سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ مٹی میں کسی نئی نو کو دریافت کرنا تو صرف شروعات ہے، اصل خرچہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے آخر جاتے کہاں ہیں؟ میدان میں کام کرنے والوں کی اجرت اور سفر، اعلیٰ معیار کے آلات یعنی مائکروسکوپس وغیرہ، دنیا کے مختلف میوزیمز کا سفر اور تجزیہ، مقامی آبادی میں شعور بیدار کرنے کی مہمات اور اعلیٰ درجے کے جرنلز میں اشاعت کی بھاری فیسیں، یہ سب مل کر ایک بہت بڑا بجٹ بناتے ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، سائنسی دستاویزی ثبوت کیوں ضروری ہے؟ ان بھاری اخراجات کو دیکھ کر قدرتی طور پر ایک بنیادی سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ کسی جانور کو دستاویزی شکل دینے پر اتنی خطیر رقم کیوں خرچ کی جائے؟ انہیں بس جنگل میں ان کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا؟ یہ سوال آنا بالکل لازمی ہے۔ دراصل سخت سائنسی دستاویزات ہی وہ ختمی ڈھال ہیں جو اس پورے ماحولیاتی نظام کو بچاتی ہیں۔ جب کسی نو کی باقاعدہ دستاویز تیار ہو جاتی ہے تو یہ اس ماحولیاتی نظام کی انفرادیت کو ثابت کرتی ہے۔ یہ عالمی این جی اوز کی دلچسپی کو بڑھاتی ہے، بین الاقوامی تحقیقی سیاحت کو فروغ دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ حکومتوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس عام سے جنگل کو ایک قانونی طور پر محفوظ نیشنل پارک کا درجہ دے دیں۔ یہ ایک بے حد ضروری قدم ہے۔ اس جائزے کو اس آخری اور گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر دستاویزی نو آج خاموشی سے غائب ہو جائے، محدوم ہو جائے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے حیاتیاتی عجائبات ہمیشہ کے لیے کھو دیے ہیں؟ یہ وہ حقیقت ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس پوشیدہ حیاتیاتی تنوع کو دریافت کرنے اور بچانے کی یہ لڑائی آج کے وقت میں کتنی اہم ہے۔